صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ بھی پہلے لوگ جو تھے وہ ہزار سال عبادت کرتے تھے، اب ہماری تو عمر ہی 70 سال ہے، اس سے 10-15 سال بچپن کے گزر گئے، باقی جو ہے آخری 10-12 سال بڑھاپے کے گزر گئے، تو باقی بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ تو چند صحابہ نے تو یہ مشورہ کیا، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ جو تھوڑا وقت ملا ہے اس میں تو ہم محنت کریں۔ اس لیے ایک نے کہا بھائی بات سنو، میں تو اپنے آپ کو خصی کر لوں گا تاکہ مجھے شہوت ہی نہ ہو اور میں کبھی عورت کا منہ نہیں دیکھوں گا، چونکہ انہی میں آ کے آدمی شہوت میں آ کے شکار ہوتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ یا چلو حلال کا مسئلہ بھی ہو تب بھی تو بیوی بچوں کے چکر میں رہے گا نہیں۔ اس نے کہا میں تو آج کے بعد سمجھیں عورت کو بالکل نہ قریب آنے دوں گا اور نہ قریب ہوں گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، انہوں نے کہا اچھا بھی میرا آج کے بعد یہ فیصلہ ہے کہ میں صائم الدہر ہو جاؤں، روزانہ روزہ رکھوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، تاکہ زندگی 10 سال ہے 20 سال ہے تو 20 سال روزے سے تو گزرے نہیں۔ تیسرے نے کہا، انہوں نے کہا اچھا دیکھیں میرا پھر آج سے یہ وعدہ ہے کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، میں ساری رات عبادت کروں گا، تلاوت ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، تاکہ جو اللہ نے زندگی کے باقی دن دیے ہیں وہ تو کم سے کم ہماری راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کو بلایا جن نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور حضور بڑے ناراض ہو، اور ہمیں عجیب بات ہے کہ تم نے بھی میرے دین اسلام کو عیسائیوں کی طرح رہبانیت بنا دیا ہے۔ ایکم مثلی، کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہو شان میں، مقام میں، عظمت میں، عزت میں؟ تو ان کا النساء، میں بھی نکاح کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اقوم و انام، رات کو اٹھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، اصوم و افطر، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں، تم مجھ سے بھی بڑھنا چاہتے ہو؟ یہ غلط بات ہے۔ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ تو بڑا کامل مکمل دین ہے کہ آتے لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی بڑا تہجد گزار ہو، شب بیدار ہو، سارا دن اللہ کے ذکر میں، رات نمازوں میں گزرتی ہو، لیکن بیوی کا حقوق ادا نہ کرتا ہو تو وہ بھی کوئی کامل مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کو کسی مسئلے میں مشورہ کرنا تھا حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو اس زمانے میں پردے کا حکم تھا نہیں، تو حضرت ابی الدرداء کی بیوی جو آئی نا سامنے، تو میلی کچیلی، نہ تیل نہ بال نہ کچھ کپڑے اچھے، تو ابن عباس تو حیران ہو گئے، نے فرمایا ماں بیکے، کیا ہے تمہیں، کیسی عورت ہو تم؟ وہ بیچاری آنکھ پڑی، اس نے کہا بھائی
میں جو بنوں سنوروں یہ کروں وہ کروں کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو تو میری غرض ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ بھئی عورت کا سنگار جو ہے وہ شوہر کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ ایک دلہن کو سہیلیاں سجا رہی تھیں، میک اپ کرا رہی تھی اور کوئی مہندی یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک نے کہا، اس نے کہا آج تو اللہ نے تم پر ایسا روپ ڈالا ہے نا، ایسا حسن اور جمال کہ آج تک ہم نے ایسی خوبصورت دلہن نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو پسند آئے، تمہیں پسند آئی تو کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا اگر تم نے مجھے پسند کیا ہے تو کیا پیدا ہو گیا مجھے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی میں پسند آؤں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی نے عرض کیا، انہوں نے کہا بھائی تمہارے بھائی کو اپنی بیوی کی خواہش ہی نہیں ہے، یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہیں گئے، ابھی آ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے۔ اب الدرداء ہے تو ابن عباس تو غصے میں جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اب الدرداء یہ کون سی شریعت تم نے پال رکھی ہے؟ نہ بیوی کا خیال ہے نہ اس کے حقوق کا خیال ہے، تمہاری عبادت کس کام آئے؟ ساری رات نفل پڑھو اور بیوی کا حق ادا نہ کرو، کوئی دینے کا بھی فائدہ نہیں۔ ساری رات عورت تہجد پڑھے، نفل پڑھے، اشراق پڑھے، لیکن خاوند کا حق ادا نہ کرے، اس کے ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہے عبادت کا۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی عورت اعتکاف خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی کہ وہ کہے جی میں 10 دن اعتکاف میں ہوں، خاوند کیا کرے؟ اسی طرح خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کو دن کو خواہش ہو کہ جی مجھے تو روزہ ہے۔ اسلام نے حقوق دی ہے، آتے لکل ذی حق حقہ، سب کا حق ادا۔ بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، والدین کے حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اگر کسی ایک حق میں بھی کوتاہی کرتے ہو تو پھر وہ ایمان یا دین کامل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے بے انتہا سختی کی، تحدید کے سمجھ کیا کر رہے ہو؟ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن رات کو اگر جاگنے کا شوق ہے جاگو، دوسرے دن اپنی بیوی ایک ساتھ رہو، ورنہ تمہاری ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محنت بھی کرو اور نتیجہ بھی نہ نکلے۔ ان کو بات سمجھ آئی؟